بادشاہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے انسان کو لکھنا سکھایا۔ بلا شبہ ہر کام اسی کی توفیق سے انجام پاتا ہے۔ یہ ناول بھی اس کی توفیق کا ایک مظہر ہے۔ الحمدللہ یہ میری پہلی تحریر ہے، میری زندگی کی پہلی کہانی جو اللہ نے مجھ سے لکھوائی۔ اس ناول کو لکھنے سے پہلے میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ میں کیا لکھنے جا رہی ہوں، بس ایک جذبہ تھا اپنے رب سے محبت کا جس نے مجھ سے لکھوایا۔ اس کہانی میں آپ کو دینداری کے لباس میں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ نظر آئے گا۔ یہ کہانی سکھائے گی کہ ایک عام انسان جب اللہ کے لیے خود کو خاص کر کے اس کے رستے کا مسافر بن جاتا ہے نا، تو وہ کیسے اپنے رب کے لیے اور پوری کائنات کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ اس کہانی سے آپ سیکھیں گے کہ حقیقی دوست کسے کہتے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو بتائے گی کہ ہدایت کا سفر کیسے طے کیا جاتا ہے، اس سفر کی منزل کیا ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے کہ آپ اپنے دل میں اپنی محبت کرنے والے رب اور اس کے کلام سے محبت کو محسوس کریں گے۔ یہ کہانی آپ کو آپ کی زندگی کے مقصد سے روشناس کرائے گی انشاءاللہ۔ اس کہانی کے آخر میں آپ کے دل میں ضرور ایک امنگ جاگے گی کہ کاش اس کہانی کے کردار فاطمہ سے آپ مل سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں کر سکتے ہیں، مگر یقین کریں یہ کردار آپ ہی ہیں، یہ کردار میں ہوں، یہ کردار ہم سب کا ہو سکتا ہے۔ بس ساری بات طلب کی ہے، تڑپ کی ہے، ترجیحات کو درست سمت لے دینے کی۔ اس ناول کو میں نے اللہ کے اذن سے تقریباً 10 ماہ میں مکمل کیا۔ اس سارے سفر میں میری ایمان کی ساتھیوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں ان کے نام نہیں ظاہر کروں گا، مگر میری دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کے چھپے اخلاص کو آسمان میں شہرت عطا فرمائے۔ آخر میں شکر گزار ہوں علی میاں پبلشرز کی، جنہوں نے مجھ جیسی نئی لکھاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ناول کو پذیرائی بخشی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہر انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے جس نے اپنے ہاتھ یا حتیٰ کہ اپنے مشورے سے بھی میری مدد کی۔ اللہ اسے ہم سب سے کے لیے مقبول فرمائے، اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ام ہریرہ۔ آج فاطمہ کی کافی عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بہت حسرت اور رشک بھری نگاہوں سے قرۃ العین کو دیکھ رہی تھی۔ قرۃ العین ایک معمولی صورت کی لڑکی تھی، مگر کوئی خاص کشش اس کے چہرے پر تھی، اس کی آنکھوں کے گرد حلقوں میں جو اسے باقیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ کتنی ہی دیر فاطمہ قرۃ العین کی باتیں ایسے ہی ساکت ہو کر سنتی رہی۔ تمہیں ایسے کیسے جواب مل جاتے ہیں قرۃ؟ وہ بہت حیرانی اور رشک کے ساتھ اس کی طرف کھسکتے ہوئے بولی تھی۔ فاطمہ، جب انسان اللہ کی طرف دل میں ہدایت کی تڑپ لے جاتا ہے نا، اس کی کتاب کو تھام لیتا ہے، اس کی ایک ایک بات پر سچا یقین کر کے اطاعت کرتا رہتا ہے نا، پھر اس کی زندگی میں ایسے ہی معجزات رونما ہوتے ہیں۔ پھر وہ عرش یا مستوی رب اپنی آیات کے ذریعے اپنے اس بندے کو تسلیاں دیتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے اور سنبھالتا ہے۔ قرۃ العین محبت بھرے لہجے میں سے بتا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگے۔ فاطمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی باتوں کو سن کر اس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑی۔ اسے ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے قرۃ العین کی آنکھوں کے گرد بنے حلقے اس کی اپنے رب سے محبت کی علامت ہے۔ ہاں، وہ تو کبھی کسی انسان کی محبت میں ایسے ہی آنکھیں کالی کرتی تھی، مگر اب اسے احساس ہونے لگا کہ دنیا کا ہر رشتہ فانی، خصوصاً حرام تعلقات جو انسان کے اندر کے سکون کو برباد کرتے ہیں، اسے اپنے آپ سے اور اپنے رب سے دور کرتے ہیں۔ مگر اب وہ سنبھلنا چاہتے تھے۔ قرۃ، میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے؟ میں بھی اس کی محبت محسوس کر کے آنسو بہاؤں، مجھے بھی وہ ہر لمحہ مجھے اپنی آیات کے ذریعے جواب دیں۔ وہ فاطمہ کے لہجے کی تڑپ اور آنکھوں کی نمی نے قرۃ کے ایمان میں مزید اضافہ کیا۔ وہ دل ہی دل میں فاطمہ سے محبت محسوس کرنے لگے۔ یہی تو تھی اللہ کی محبت، اس کی محبت پانے کی خاطر محبت۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، فاطمہ، تمہیں پتہ ہے یہ ہدایت ہے، واحد ایسی چیز جس کے لیے جب تک تم تڑپ نہیں دکھاؤ گی وہ نہیں ملے گی۔ تم اللہ کے آگے سجدے میں گڑ گڑاؤ گی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے اپنی محبت کے لیے چن لے۔ اللہ کو دکھاؤ نا اپنی طرف۔ تمہیں پتہ ہے اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تم رجوع کرو، وہ تو منتظر ہے تمہارا۔
تم ایک قدم بڑھاؤ گی وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھے گا. وہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. فاطمہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق. کیا دنیا کا کوئی مالک اپنے غلام سے ایسی محبت بھی کر سکتا ہے جبکہ غلام جو ہے وہ اپنے ہی مالک کا دیا کھا کر اسے دغا کرے؟ یہ ہمارا رب ہے فاطمہ، وہ ہم جیسے بے وفا بندوں کا بھی منتظر ہے، مگر قدم ہی نہیں تمہیں بڑھانا ہوگا نا. فاطمہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی. اس نے کبھی واقعی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ وہ تو اس کی بندی تھی جس کے احسانات پر وہ جی رہی ہے، مگر بدلے میں وہ کیا کر رہی ہے؟ نمازیں کیسی تھی اس کی؟ کبھی دل کیا تو پڑھ لیا، نہ کیا تو چھوڑ دیا. سب سے ہلکا اس نے لیا ہی نماز کو تھا. نماز چھوڑنا اس کے لیے اتنا آسان تھا، خواہ بازار جانا ہو یا کسی کے گھر جانا ہو، کسی شادی پہ جانا ہو، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو، موڈ خراب ہے، پسندیدہ ڈرامے کی قسطوں میں محو ہے اگر وہ، سب سے پہلے نماز ہی چھوڑنے کا خیال آتا ہے. آج اسے احساس ہوا کیوں ان سب حالات میں وہ کھانا پینا، سونا، اچھے کپڑے پہننا نہیں چھوڑتی. کیا واقعی اس کے نزدیک اس کے مالک کا یہی مقام تھا؟ سب سے کم. پھر اگر وہ پڑھتی بھی تو بس 2-4 ٹکرے مارتی. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے وہ پڑھ کیا رہی ہے. شرمندگی سے اب اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا. وہ کیسے پلٹے اب؟ کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں جس کی تھالی میں کھا کے وہ چھید کرتے رہے؟ وہ اس جیسی نافرمان بندی سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر بہنے لگے. فاطمہ کے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کے قرۃ محبت سے بولی. اسے گلے لگایا. گلے لگتے ہی فاطمہ نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا. قرۃ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے سے لگائے. کتنی ہی دیر خاموشی سے اس کی کمر کو سہلایا. قرۃ بھی اسی رستے سے گزر کر آئی تھی. وہ سمجھ سکتی تھی کہ فاطمہ کس کرب سے گزر رہی ہے. بعض اوقات انسان کو واقعی کچھ ایسا چاہیے ہوتا ہے جو اس کے اندر کے اٹھتے ہوئے شور کو خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوں سے سمجھ سکے، احساسات میسر ہو، اور وہ بہت خوش قسمت انسان ہے. قرۃ جانتی تھی کہ فاطمہ کو وقت چاہیے، اس لیے وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ فاطمہ نے روتے ہوئے پوچھا، قرۃ کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، میں نے اپنی ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزار دی، مجھے اپنا کوئی ایسا نیکی کا کام یاد نہیں جس کی قبولیت کا مجھے یقین ہو، وہ کیسے معاف کرے گا مجھے؟ فاطمہ کے لہجے کی ندامت دیکھ کے قرۃ العین نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کا روتا ہوا گلابی چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، اللہ معاف کریں گے نا چندہ؟ وہ بہت غفور و رحیم ہے. انسان جب اپنے دل میں سچی ندامت لے کر اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، اس سے معافی مانگ لے، اس گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دے، تو اللہ خود بڑھ کر اسے تھامتا ہے. مگر قرۃ میرے گناہ کوئی چھوٹے گناہ تو نہیں ہے نا؟ فاطمہ اس بات کی مزید یقین دہانی کرانا چاہتی تھی کہ کیا اللہ اسے واقعی معاف کر دے گا. اچھا رکو، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں. قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو کیسے یقین دلایا جا سکتا ہے. وہ اٹھ کر اپنی الماری کی طرف بڑھ گئی اور اس میں سے اپنا قرآن نکالنے لگی. وہ سفید رنگ کا نفیس اور خوبصورت جلد والا قرآن تھا جس کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بہت محبت سے حفاظت کی گئی ہے. فاطمہ ٹکٹکی باندھے اس قرآن کو دیکھے جا رہی تھی. وہ یاد کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی کہ اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا. فاطمہ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ مجھے کیسے یہ کتاب میرے سوالوں کا جواب دیتی ہے. یہ دیکھو. قرۃ العین نے قرآن کھولا اور فاطمہ کے سامنے کر دیا. لو تمہارے پہلے سوال کا جواب. قرۃ میرا وضو نہیں ہے. فاطمہ شرمندہ ہو. کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی دیکھ لو، میں نے پکڑا ہوا ہے. قرۃ نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا. فاطمہ نے بہت سے دیندار لوگ دیکھے تھے، وہ ہمیشہ ان کے بارے میں ایک بدگمانی کا شکار رہی کہ وہ لوگ خود کو بہت نیک سمجھتے ہیں، مگر آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا گمان غلط تھا. سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے نا. یہ تو اس کے اپنی دین سے دوری کی ندامت تھی جس کی وجہ سے وہ دیندار لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی. باقی کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے نا وقت درکار ہوتا ہے. کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے آشکار ہو جائیں تو شاید اپنی قیمت کھو دیں. کچھ جذبات کی حقیقت بھی ایسی ہوتی ہے، ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے. وہ اب بھی شرمندہ تھی. تو کیا واقعی یہ مجھے میرے سوال کا جواب دے گی؟ کیا میں اس لائق ہوں؟ فاطمہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی نظریں قرآن پاک کے کھلے صفحے پہ جا کر ٹھٹک کر رہ گئی. فاطمہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایسا گھرانہ جہاں بس ظاہری اور رسمی اسلام تھا.
کہ دل کیا تو نماز روزہ کر لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا، کوئی فوتگی ہو گئی تو 2-3 دن قرآن پڑھا اور پھر بند کر کے ریشمی غلافوں میں اونچی شیلف پہ رکھ دیا۔ کوئی فضیلت والے ایام ہوتے تو ادھر ادھر سے جو کوئی بتاتا، کوئی وظیفہ، کوئی نوافل، وہ اہتمام سے پڑھے جاتے، یہ جانے بغیر کہ اسلام میں ان کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ ان کی چھوٹی سی فیملی تھی، 2 بھائی تھے، ان میں بڑا بھائی حیدر ڈاکٹر تھا اور ملک کے مشہور و معروف ہاسپٹل میں سرجن تھا، جبکہ دوسرا بھائی سیف ٹین ایج سے ہی بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا۔ والد نے ملک کے بہترین اور مہنگی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا، مگر صاحبزادے وہاں پڑھائی کے علاوہ باقی سارے کام کرتے تھے۔ فاطمہ ان دونوں سے چھوٹی تھی، یونیورسٹی سے بی ایس کر رہی تھی، پڑھائی میں اچھی تھی، مگر ہر ایک کے ساتھ جلدی گلتی ملتی نہیں تھی، جو اس کے مزاج کا ہوتا اس کے ساتھ اس کی فوراً بن جاتے تھے۔ قرۃ العین اور فاطمہ دونوں کلاس فیلوز تھیں، جبکہ قرۃ العین ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں دن رات ایک کر کے محنت کی کمائی سے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ وہ بہت محنتی لڑکی تھی، اس نے ایف ایس سی کے بعد قرآن سیکھنے میں 2 سال لگائے اور مدرسے سے فارغ ہو کر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ فاطمہ نے بھی خود قرۃ العین سے الیک سلیک نہیں کی تھی، مگر قرۃ العین ہمیشہ اپنے تمام کلاس فیلوز کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملتی تھی۔ وہ اس کلاس کی واحد لڑکی تھی جو مکمل پردے میں آتی تھی۔ سیاہ عبایا، اس کے پردے میں اس کی آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور آنکھیں بھی وہ جو حیا سے بھری، جو اکثر جھکی رہتی۔ اس کے پردے پر اکثر کلاس فیلوز اس کا مذاق بھی بناتے ہیں کہ اس نے تو اس کا نام کالا کوا رکھا تھا، مگر وہ ہمیشہ ایسی باتوں پر مسکرا کر انہیں نظر انداز کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اس کے رب نے یونیک بنایا ہے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس دین اور ہدایت کی نعمت کی ناشکری نہیں کر سکتی تھی۔ فاطمہ نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ فاطمہ کو قرۃ العین کے پاس آنا پڑا۔ فاطمہ کی نظریں قرآن پہ جمی مسلسل پھیلتی جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہے اور پھر مٹھی کو زور سے بھینچ لیا ہو۔ وہ اپنی ہی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ واقعی اس کو تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کیے ہوئے سوالات کے جواب اس کے سامنے موجود تھے، مل گئے تھے اس کے سوالوں کے جواب۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کبھی قرآن پاک کو سمجھا ہی نہیں، اس نے تو بچپن سے یہی سیکھا ہے اس قرآن کو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا ادب اتنا کرنا کہ اس کو اپنے پیچھے نہیں رکھنا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا اب تک تو وہ اس عظیم کتاب کی بےادبی کرتی آ رہی تھی، اب تک تو اس نے اس کتاب کو اپنے پیچھے ہی ڈال رکھا تھا۔ شیطان بھی کیسے کھیل کھیلتا ہے نا، جس کتاب کے ذریعے جنت کا راستہ ملنا تھا نا، اسی کو بلا کر دنیا کو جنت بنا کے خواب دیکھنے میں مصروف تھی، حتیٰ کہ زندگی کی لمبی لمبی امیدوں نے ان مسلمانوں کو ان کے دلوں کی پرسکون جنت سے محروم کر دیا۔ اس کا ذہن بے انتہا الجھ چکا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کی روشن آیات موجود تھیں، کیا واقعی وہ اس کے لیے وہاں موجود تھی؟ اے میرے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف پلٹو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور پھر تم کوئی مدد نہ کیے جاؤ۔ سورہ زمر آیا 53-54۔ وہ جیسے جیسے آیات پڑھتی جا رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں پھر سے ابلنا شروع ہو گئیں، گرم گرم آنسو اس کے چمکتے گلابی چہرے پر بہنے لگے۔ قرۃ، کیا واقعی اللہ نے مجھے جواب دیا؟ اس کی آواز کپکپا رہی تھی اور اس کی کپکپاہٹ کی آواز کو قرۃ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ بالکل فاطمہ، اگر اس نے تمہیں ایسے سنبھالنا نہ ہوتا تو سوچو کیوں تم یہاں لے کر آتے، کیوں تم مجھ سے وہ سب کچھ کہا ہوتا جو بہت کم لوگ کہنے کی ہمت کرتے ہیں، کیوں قرآن کی انہی آیات میں تمہارے جواب تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہے فاطمہ، یہ سب اس پیارے رب کی پلاننگ ہے۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا، اس نے کبھی اللہ کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں تھا، یہ شاید کبھی اللہ کے بارے میں کچھ بھی سوچا نہیں تھا۔ کیا یہ سب واقعی اس کی پلاننگ تھی؟ جن حالات سے وہ گزر کر یہاں آئی تھی، کیا اللہ چاہ رہا تھا اس سے یہ سب کچھ؟ اسے اب اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ بہت کچھ جو اس کے اندر کچے دھاگوں کی مانے جلتا جا رہا تھا، وہ مزید یہاں رکنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔
اب اسے یہاں سے جانا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں بس وہ اپنے رب کے سامنے کھل کر رو سکے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ عاقرت، تم نہیں جانتی آج تم نے مجھے کیا دیا، اور میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گی۔ فاطمہ نے کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو، اس کے گال کو تھپتھپانے لگی اور پیار سے بولی، ارے لڑکی، یہ سب تو تمہیں اللہ نے آج اس وقت اس جگہ دینا تھا، مجھے تو بس ذریعہ بنایا ہے۔ الحمدللہ، کثیر اللہ کا بے شمار احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا۔ یہ کیسی لڑکی تھی، کس دنیا کی تھی، کیسی عاجزی تھی اس میں۔ فاطمہ کو اسے دیکھ کر بے انتہا رشک آ رہا تھا۔ اس کے دل میں تمنا جاگی کہ مجھے بھی اللہ کی ایسی ہی پیاری بندی بننا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کے بعد فاطمہ قرۃ العین سے اس کا نمبر لے کر اس کے گھر سے نکل گئی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد قرۃ العین نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف آئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی گھر کے پچھلے طرف خالی پلاٹ میں کھلتی تھی، جہاں اس نے گلی کے بچوں کے ساتھ کچھ دن پہلے صفائی کر کے چھوٹے چھوٹے پودے اگائے تھے۔ ہلکی ہلکی گھاس بھی اگ رہی تھی۔ وہ صبح سویرے یونیورسٹی سے پہلے وہاں مٹی کا پیالہ پانی سے بھر کر رکھ جاتی تاکہ سارا دن جو بھی پرندے، جو بھی جانور وہاں آئیں وہ اس میں سے پانی پئیں اور صدقہ لکھا جاتا رہے۔ باہر موسم بہت سہانا تھا، مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے درخت کی ٹہنیاں اوپر نیچے جھول رہی تھیں، گویا اپنے خالق کی تسبیح بیان کریں۔ اسے فوراً وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساتویں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ سورہ الاسراء آیہ 44۔ پتوں کی سرسراہٹ، چڑیوں کی چہچہاٹ اور غروب ہوتے سورج سے سارا سما بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اسے اپنا رب یاد آتا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اس کی بنائی ہوئی ہر چھوٹی بڑی تخلیق کو سراہتی۔ ابھی وہ وہیں موجود تھی، وہ یہی کر رہی تھی۔ زرد ہوتے آسمان کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ آسمانوں کے پار کہیں کسی کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے فاطمہ پہ بہت پیار آ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ایسے لوگوں سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی جو اپنے رب کی طرف پلٹ آتے۔ وہ اپنے رب سے محبت کرتی تھی، اس لیے اسے ہر انسان سے محبت تھی جو اس کے رب سے محبت کرتا ہے۔ فاطمہ بھی اس رستے پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے دل سے فاطمہ کے لیے بہت سی دعائیں نکل رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے لیے خاص کر دے، اسے اپنی طرف کھینچ لائیں، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کریں۔ اور ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ دور پار سے مغرب کی اذان سنائی دی۔ وہ فوراً پلٹی تو اسے خیال آیا کہ اس کے ہاتھوں میں تو ابھی بھی قرآن پاک موجود ہے، جس کو اس نے بہت مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ وہ واپس رکھنے کے لیے الماری کی طرف بڑھی تو اس کے چلتے چلتے ایسے ہی قرآن پاک کھولا تو سامنے یہ آیت آئی کہ جب لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دو۔ سورہ مائدہ آیہ 83۔ اس کی دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی، قدم وہیں جم گئے اور آنکھیں نم ہو گئی۔ انہی پرنم آنکھوں سے مسکرا کر اس روشن آیت پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، او فاطمہ، تم کیا جانا تمہارا رب تمہارے ان بہتے آنسوؤں کی کتنی قدر کرنے والا ہے۔ فاطمہ شہر کے اس علاقے میں پہلی دفعہ آئی تھی۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں مڈل کلاس فیملیز رہتی تھیں، ایک دیوار کے ساتھ جڑے دوسرے گھر، اور سارے گھر آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ فاطمہ قرۃ العین کی والدہ سے ملنے کے بعد گھر سے نکلی۔ گلی میں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ اس گلی کے کونے پہ چاچا سلیم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ اپنے خیالوں میں گم چلے جا رہی تھی کہ اچانک آس پاس کھیلتے بچوں نے اسے سلام کیا۔ وہ حیرت سے متوجہ ہوئی۔ بچے سلام کرنے کے بعد دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس نے بھی جواب دیا تو ایک بچی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپ باجی کی دوست ہے نا؟ وہ ننھی سی بچی جو پردوش انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ باجی کون؟ فاطمہ نے نیچے جھکتے ہوئے پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، اینی باجی، آپ ان کے گھر سے آ رہی ہیں نا؟ بچی نے قرۃ العین کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فاطمہ سے پوچھا۔ اوہ وہ باجی، جی میں ان کی دوست ہوں۔
فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بچے قرۃ کے پاس قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسے سلام کیا ہے۔ اسے ہی نہیں بلکہ وہ ہر آنے جانے والے کو سلام کرتے تھے، بالکل قرۃ کی طرح۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ایسے ہی خود آگے بڑھ بڑھ کے سب کو سلام کرتے، اس کے اسٹوڈنٹس بھی اسی جیسے تھے۔ بچے دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے۔ فاطمہ گلے سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی چاچا سلیم کو سلام کیا۔ چاچا سلیم ان کے خاندان کے بہت پرانے ڈرائیور تھے۔ ان کی پوری فیملی فاطمہ کے گھر میں سرونٹ کوارٹرز میں رہتی تھی اور ان کے گھر کے کام کاج خود کرتی تھی۔ وعلیکم السلام فاطمہ بیٹی۔ چچا سلیم حیرت سے فاطمہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کا ایسے سلام کرنا ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ خیریت سے اس جگہ آئی ہو بیٹی؟ پہلے تو کبھی نہیں آئی۔ جی چاچا، بس یہاں ایک دوست رہتی ہے، اس سے ملنے آئی تھی۔ فاطمہ یہ کہہ کر قرۃ العین کا نمبر جو کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اپنے موبائل میں سیو کرنے لگی۔ چچا سلیم گلی کی گاڑی کو گلیوں سے نکال کر مین روڈ پر لے آئے۔ دور دور سے مغرب کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھو فاطمہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہی ہوں، تم اس بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ بندہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، تمہیں حقیقت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ علینا اس بارے میں کچھ میں نہیں کہنا چاہتی۔ اور علینا اس بار کچھ غصے میں آ گئی۔ آنا بھی چاہیے تھا۔ کتنے ماہ ہو گئے ایسے فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے کہ سفیان سے بچ کر رہے، وہ صرف ایک ساتھ ٹائم پاس کر رہے۔ علینا کوئی خاص مذہبی گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، مگر اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ اسے اپنی حدود کا بخوبی اندازہ تھا، اسے اپنے والدین کی عزت کا خیال تھا۔ اگر اس کے والدین اتنی محنت اور امیدوں سے اس مہنگی یونیورسٹی میں سے پڑھا رہے ہیں تو بدلے میں اس کو ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اسے اپنے نفس کے لیے اپنوں کو اذیت نہیں دینے چاہیے۔ اگرچہ فتنہ ہر طرف تھا، یونیورسٹی کا ماحول بے حیائی سے بھرپور تھا، ہر طرف لڑکے اور لڑکیاں کپلز کی صورت میں ہوتے، ایسا لگتا کہ وہاں پڑھائی سے زیادہ ایسی دوستیاں اہم تھیں۔ علینا فاطمہ سے 2 سال بڑی تھی، اس کی تربیت بھی ایسی ہوئی تھی کہ وہ سمجھدار تھی، مزید فاطمہ کو اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، میں کیا کروں علینا، میں خود بھی تھک چکی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کسی چیز نے اندر سے جکڑ رکھا ہو، اس اذیت نے مجھے بے چین کر رکھا ہو۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ آج بھی رو رہی تھی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور علینا جانتی تھی کہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتی ہے، مگر اس کو راستہ نہیں مل رہا۔ اسے فاطمہ پہ ترس آ رہا تھا۔ علینا، میں نے اسے بہت سے لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے، میں جانتی ہوں وہ میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، میں نے کوشش بھی کی ہے اس کو خود سے دور کرنے کی، میں نے اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ سب کچھ بلاک کیا، مگر اس دل کا کیا کروں، اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہوں۔ یہ بتاتے ہوئے فاطمہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کر رو رہی تھی۔ اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس پہ کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، جب ضمیر زندہ ہو تو انسان کی برائی اس کو چین نہیں لینے دیتے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کی اچھائی اور برائی الہام کر رکھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، انسان کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ اندر اس کی اچھائی اور برائی الہام ہوتی ہے، لیکن اگر وہ روک نہ لگائے نا اور اس کے ارد گرد تقویٰ کی دیوار کھڑی نہ کریں تو اس برائی کے جال میں انسان پھنستا جاتا ہے اور پھر اذیت اور بے چینی کے سوا کچھ ہاتھ ہی نہیں آتا۔ اس کا بھی یہی حال تھا، اس نے پہلے قدم پر ہی خود کو روک نہ لگائی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق ناجائز نہیں ہے، یہ سراب ہے جو دور سے سہانا لگتا ہے، مگر پاس جانے سے مایوسی اور اذیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مگر پھر بھی ہر روز سفیان سے چیٹنگ کرنا، اس کو اپنی پکس بھیجنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ سفیان کی طرف سے ملنے والے ڈاکیومنٹس اور اس کے چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، سفیان کی طرف سے جو کامنٹس اس کو ملتے تھے، تعریفیں، اس کے نفس کو مزید بڑھاوا دیتی۔ شب و روز اس کے ایسے گزر رہے تھے، اس کا دماغ اس کے خیالوں میں جکڑا گیا، وہ گناہوں کی گہری کھائی میں گرتی چلی گئی، ایسے جیسے اس کھائی کی گہرائی سے کوئی اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اس کے اندر بیٹھا ہوا اس کا ضمیر سے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ گہرائی میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، گرنے سے پہلے خود کو چھڑا لو۔ السلام علیکم قرۃ العین یونیورسٹی کے کوریڈور میں ایک سیڑھی پر بیٹھی اپنی فائل میں پیجز لگا رہی تھی جب اچانک پیچھے سے فاطمہ آ گئی۔ اس نے بیبی پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنا تھا اور شفون کا بیبی پنک دوپٹہ نفاذہ سے سر پہ ڈالا ہوا تھا، مگر دوپٹے کے اندر کھلے بالوں کی لٹیں اور چہرے اور گردن پر آ رہے تھے، جنہیں وہ سائڈ پہ کرتے ہوئے قرۃ کی طرف جھکی۔ او فاطمہ، وعلیکم السلام بھائی، کیسی ہو؟ فاطمہ کو دیکھ کے قرۃ العین نے نہایت گرم جوشی سے
اور بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے نقاب میں سیاہ آنکھیں دکھ رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں چمک اور والہانہ انداز سے ملنے پر فاطمہ بھی مسکرا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سنو کیسی ہو؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک، آؤ بیٹھو۔ قرۃ العین نے تھوڑا سا سائڈ پر سرکتے ہوئے فاطمہ کو جگہ دی اور فائل سائڈ پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ کندھے سے اپنا بیگ اتارتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھی۔ اس دن کے بعد سے آج فاطمہ کی قرۃ العین سے ملاقات اب ہوئی تھی۔ کچھ تھا جو اس میں فاطمہ کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ اکثر نوٹ کرتی کہ کلاس کی بہت سی لڑکیاں قرۃ العین سے بچ بچ کر نکلتی تھیں۔ شاید وہ کسی انجانے خوف کا شکار تھی، مگر فاطمہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ بظاہر اجنبی سے نظر آنے والے لوگ اندر سے بہت مخلص ہوتے ہیں۔ اس نے اور بھی دین والے دیکھے تھے، مگر قرۃ العین کی اللہ سے ایسی محبت اور تعلق اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ پھر سے اس کی طرف کھنچ چلی آئی تھی۔ قرۃ، تمہیں پتہ ہے اس دن میں تم سے مل کر واپس اپنے گھر گئی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس دن میں نے سب سے پہلے نماز ادا کی۔ میں مزید اپنے رب سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی نا تو مجھے ایسا لگا کہ میں مزید نہیں کھڑی ہو پاؤں گی۔ میرے قدم بہت بوجھل ہو رہے تھے، دماغ معوف ہو رہا تھا، دل ایسے تھا جیسے باہر نکل آئے گا، آنکھیں بہتی جا رہی تھیں۔ مجھے نہیں یاد میں نے کیا پڑھا نماز میں، بس اتنا یاد ہے کہ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، بہت سسکیاں لے کر روئی تھی میں۔ اس نماز کے بعد مجھے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا جو مجھے پہلے نہیں ہوا، اور اس کے بعد نا ابھی تک میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی۔ فاطمہ سامنے لان میں گھاس پہ نظریں جمائیں میکانکی انداز میں سب کہے جا رہی تھی، اور قرۃ العین حسب معمول مسکرا کر اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی اور ساتھ میں الحمدللہ کہہ رہی تھی۔ مگر قرۃ، نماز کے بعد مجھے تو سکون ملتا ہے نا، وہ وقتی ہوتا ہے۔ مجھے اپنے اندر بہت خلا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے۔ دیکھو اب تو میں سب چھوڑ چکی ہوں نا جو مجھے اللہ سے غافل کیے ہوئے تھا، مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب سی تشنگی رہتی ہے، میرا دل مضطرب رہتا ہے۔ قرۃ، میں نے تو سنا تھا نا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں ملتا وہ سکون ہر وقت؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی، ایسے جیسے اپنے آنسو اور اندر کی اذیت کو مزید اندر دبا رہی ہو، مگر قرۃ العین سمجھ رہی تھی کہ اس کی اس بے سکونی کی وجہ کیا۔ اس نے مسکرا کے کہا کہ فاطمہ، پتہ کیا، ہم انسانوں کی زندگی کا انحصار روح اور جسم دونوں پر ہے۔ اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے نا تو جسم بیکار ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا اہم ترین پارٹ ہماری روح ہے، جس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ مگر آج کی اس ظاہریت پرستی کی دنیا میں ہم نے ظاہری جسم کو تو بہت توجہ دی، مگر اپنے اندر کی نظر نہ آنے والی روح کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خوبصورت جسموں میں بے چین دل دھڑک رہے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ظاہری کھیل کود، ہنسی مذاق سے خوش رہ سکتے ہیں، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے جذبات کا تعلق آپ کے دل سے ہوتا ہے، اور دل کا تعلق روح سے۔ اس روح کی ضروریات پوری کرنے سے ہی انسان کو سکون ملتا ہے۔ مگر قرۃ، میں تو اب نماز پڑھتی ہوں، دعائیں بھی مانگتی ہوں، کیا میری روح کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی؟ فاطمہ اس کی باتیں سن کر حیران سی تھی۔ فاطمہ دیکھو، نماز فرض ہے نا، اور یہ بالکل ہماری روح کی ضرورت ہے، مگر صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہوتا نا۔ تم خود بتاؤ، ہم سارا دن صرف کھانا کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے، کیا اس سے ہماری ضروریات پوری ہوں گی؟ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل اسی طرح ہمارے لیے نماز کے ساتھ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ضروری ہیں، جو ہماری روح کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ نماز میں تم اللہ سے سرگوشی کرتی ہو، مگر کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تم سے کیا چاہ رہا ہے؟ فاطمہ نے پھر سے اداسی سے اپنے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی تعلق تب تک فائدہ مند نہیں ہوتا نا جب تک وہ یک طرفہ ہو۔ تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے تو سب سے پہلے خود پہ کام کرنا ہوگا۔ فاطمہ کے لیے یہ سب باتیں بہت گہری مگر نہیں تھیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ذہن سے پردے چھٹے جا رہے ہیں۔ اسے واقعی اب اپنا مسئلہ سمجھ آنے لگا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، مگر کیسے؟ اس کی سوالیہ نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔